کردار ہونا چاہیے تھا وہ محبان علی نے بخوبی ادا کیا۔ ہمارے فخر سروں سے اونچے ہیں۔ وہ وقت کہ جب مدینے میں سناٹا تھا، کہیں سے حسین کی آواز پر صدائے لبیک نہیں تھی، جب مکے میں سناٹا تھا، جب بصرے میں خاموشی تھی، اس مرحلے میں کوفہ ایک واحد جگہ تھی جس نے 64 سپاہی حسین کو عطا کیے ہیں اس چھوٹے سے لشکر کے لیے کہ جس کی اصل ساکھ تھی بنی ہاشم کو نکال کر کوفے کے جوانوں پر مشتمل ہے۔ کیا کہنے ان جیالوں کے کہ جو کربلا میں صرف جان دینے کے لیے آئے تھے، صرف جان کی قربانی دینے کے لیے آئے تھے۔ وہ ظلم کے خلاف پہلی آواز تھی جو کربلا میں بلند ہوئی تھی۔ اب آج اس آواز کی صدائے بازگشت ہے جو ہماری آواز زبانوں سے بلند ہو رہی ہے، دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ اس آواز کو دبانے کی ہر کوشش کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو یزید کے مطالبہ بیعت کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا۔ نہ وہاں اقرار کی صورت تھی، نہ یہاں اقرار کی صورت ہوتی۔ بزرگان گرامی، یہ جلوس ہمارے جو ہیں ان کے اندر بہت سے پہلو ہیں جن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ یہ جلوس مظلومیت کی نمائندگی کرتے ہوئے ظالم کے خلاف احتجاج کی صورت ہے۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ جلوس سڑکوں کے اوپر آئے، جب ہم کبھی منظر عام پر آئے تو یہ یاد رکھیں کہ ہم اس بھیڑ سے تعلق نہیں رکھتے، اس مجمع عام سے تعلق نہیں رکھتے کہ جن کے ہمارا تعلق مجمع عام سے نہیں ہے، ان رویوں سے نہیں ہے۔ ہم ہر اعتبار سے منفرد ہیں، ہمیں ہر اعتبار سے اپنی جگہ پر ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج آپ کو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ اعتراض کیا جاتا ہے ٹریفک کے رکنے کا، لوگوں کو زحمت ہونے کا۔ بزرگان گرامی، یہ تو مسئلے تم نے پیدا کیے ہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ٹریفک کو روک دیا جائے، لوگوں کو نہ آنے دیا جائے؟ وہ زمانے زیادہ دور زمانے نہیں ہیں۔ بیٹھی ہوئی نسلیں، یہ نسل جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی پوری طرح سے ان منظروں کو یاد کرتی ہے کہ جب سڑکوں پر بے پناہ ازدحام ہوتا تھا، چھتوں پر لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا اور اس کے درمیان اپنا جلوس لے کے نکلتے تھے۔ آج تم نے حفاظت کے نام پر، سیکیورٹی کے نام پر ہمارے عزا خانوں کو، ہمارے جلوسوں کو، ہمارے اجتماعات کو لوگوں کے عمل دخل سے دور کر دیا ہے۔ تم سمجھتے ہو حفاظت کر رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ حفاظت کے نام پر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک سازش ہے لوگوں کو ہم سے دور رکھنے کی۔ پہلے جو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے تعزیے نہ دیکھنا، نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ ایک صورت تھی کہ دین کا سہارا لے کر لوگوں کو ہم سے دور رکھا جائے۔ آج سیکیورٹی کا سہارا لے کر لوگوں کو ہم سے دور رکھا جاتا ہے۔ ہم تو دعوت عام دیتے ہیں، ہم ماضی کے اس طریقے کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جلوس نکلے۔ ہمارا جلوس تو ہے ہی اس لیے کہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ جائے۔ یہ تو راستے کی جتنی پابندیاں ہیں یہ تم حفاظت کے نام پہ کر رہے ہو کہ جلوس محفوظ طور پر گزر جائے، تو کم سے کم یہ بات تو مان جاؤ کہ اس جلوس سے کسی فساد کا اندیشہ نہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے وہ خطرہ نہیں۔ سیکیورٹی کے لیے وہ خطرہ تھے جن کو تم نے یہاں پر آنے سے روک دیا۔ تو ان کے راستے میں پابندیاں قائم کر کے، ان کو لوگوں سے دور کر کے ان کو کیوں سزا دے رہے ہو؟
جو جرم کر رہے ہیں ان کے اوپر پابندی عائد کرو، جو سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے ان کو اپنی گرفت میں لو۔ اس جلوس کو آج میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کھلے عام اجازت دے دیجئے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم کون سے محفوظ ہیں جلوسوں کے ان پابندیوں سے ہٹ کر۔ کہ اس قوم کے مزاج کو اگر آج بھی کوئی نہ سمجھے تو سوائے قسمتی کو کیا کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے لیے موت کبھی خوف کا باعث نہیں رہی۔ یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے۔ مشاہدہ کرنا ہو تو بازاروں میں چلے جائیے، شہر کے کسی علاقے میں چلے جائیے، شہر سے دور دیہاتوں میں چلے جائیے، کسی سڑک کے اوپر سفر کرنا شروع کیجیے، جگہ جگہ ہر قصبے میں، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں مکانوں کی چھتوں پر لہراتے ہوئے علم بتا رہے ہیں کہ ہم جھکنے کے عادی نہیں۔ ہمارے گھروں پر، ہماری گاڑیوں پر جگہ جگہ یا علی اور یا حسین کے نام یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں پوشیدہ رہنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ کوئی اور ہے کہ منہ چھپا کر اقدام کرتے ہیں، ہم تو جو کچھ کرتے ہیں منظر عام پہ آ کے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی خوف کی بات نہیں ہے۔ کوئی اور قوم ہوتی میں دیکھتا کہ اپنے مسائل سے گزرتی، اس طرح سے موت کا نشانہ بن رہی ہوتی، اس طرح تباہی و بربادی کا اہتمام ہو رہا ہوتا، اس کے باوجود نہ اس کے جذبے میں کمی آتی بلکہ جذبہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو مارنے کے لیے گولیاں چلاتے ہیں وہ گولیاں ہمارے لیے آب حیات کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اندازہ لگائیے، ابھی زمانے میں دیکھا ہے کہ تم نے ظلم کر کے یہ تعصب دینے کی کوشش کی تھی۔ یاد رکھیے، حالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے۔ کچھ لوگ تعصب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کے ایک خطے پر، ایک سرزمین پر انہوں نے یہ اعتماد کیا کہ وہاں ہر کہ مذہب، لوگوں کا مذہب کچھ اور ہے، اکثر لوگوں کا عقیدہ اور ہے۔ عام مسلمان اسی عقیدے پر قائم ہیں جو صدیوں سے ان کے اندر جاری و ساری تھا، لیکن ان کے اوپر وہابیت کی ایک ایسی چادر تان دی گئی ہے کہ جب بھی ادھر دیکھا جائے محسوس ہوتا ہے کہ پوری سرزمین وہابیوں سے بھری ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ یہ صرف اوپر کی سطح ہے، اس کے اندر وہ حقیقی اسلام آج بھی موجود ہے۔ وہ مسلمان جو روضہ رسول سے محبت کرتا ہے، وہ مسلمان جو جنت البقیع سے عقیدت رکھتا ہے، وہ مسلمان جو اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے، وہ مسلمان آج بھی سرزمین عرب پر اکثریت کی صورت میں موجود ہے، لیکن اوپر سے تعصب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں صرف ایک مسلک، ایک عقیدے کے علاوہ اور کسی عقیدے کا وجود نہیں ہے۔ یہی سازش آپ کی سرزمین پہ ہو رہی ہے۔ یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تعصب دیا جائے کہ یہاں بھی صرف ایک مسلک ہے، ایک عقیدہ ہے، اکثریت بالکل نظر انداز ہو گئی ہے۔ ایسے موقع پر انہوں نے سمجھا کہ جہاں ملت اسلامیہ کی وہ اکثریت جو ان کے ہم عقیدہ ہم نے جو ان سے قریب تر کی عقائد میں وہ جیسے کونے میں لگ گئی ہے، دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے، ویسے شاید یہ علی کے ماننے والے بھی دیوار سے لگ چکے ہیں۔ اسی کا تجربہ کیا گیا تھا کہ کیا ان کا کوئی وجود باقی ہے، کیا یہ کسی اعتبار سے زندہ ہے۔ چنانچہ ان کے سامنے، ان کے چلتے ہوئے جلوس، ان کے باطنی دستوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، یزید کے فضائل بیان کیے گئے، ان پہ پتھراؤ کیا گیا۔ اس دن اس ملت نے بتایا کہ تم یہ کبھی توقع نہ کرنا کہ ہمیں بھی دیوار کے ساتھ لگا دو گے یا ہمیں چھپانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔
پشیمان ہیں، نہ معذرت خواہ ہیں. ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ وقت کا عین تقاضا تھا، اور اگر نہ کرتے تو یہ ہمارے ختم ہو جانے کی دلیل ہوتی، ہمارے مردہ ہو جانے کی دلیل ہوتی. تم ڈراؤن حملے تم پر ہوتے رہیں، اس کے جواب میں یہاں بے گناہ شیعوں کو قتل کرتے رہو، اور جواب میں بات یہ پیش کرو کہ جناب چونکہ ڈراؤن حملے ہو رہے ہیں اس لیے رد عمل میں یہ ہو رہا ہے. گھر جنگ کے دونوں باتوں میں کوئی تعلق نہیں ہے. تم ہمارے سامنے شان حسین میں گستاخیاں کرو اور پھر یہ چاہو کہ ہم رد عمل ظاہر نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا فطری رد عمل ہے جس کا مظاہرہ ہوا ہے، اور یہ رد عمل نہ اس رد عمل پہ شرمندہ ہے، نہ اس کے نتیجے میں دی گئی قربانیوں پر کسی اعتبار سے پشیمان ہیں. ہم جانتے ہیں کہ بڑے مقصد کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور قربانیاں دینے میں جتنا ہمارے قوم کی تاریخ مالا مال ہے اتنا دنیا میں کوئی اور قوم کسی اور مذہب کے ماننے والے قربانیوں کی صف میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں قربانی دینے میں کوئی دریغ نہیں ہے. بزرگان گرامی، ہم آج بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے جلوس امن کے جلوس ہیں. یاد رکھیے کہ یہ جلوس، یہ ہمارے اس جلوس کی بنیادی روح کو سمجھیے. ہم اس جلوس میں تبلیغ کرتے ہیں، پیغام حسینی کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، لیکن کیسے؟ کیا لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس طرح سے پیغام حسینی پہنچایا جاتا ہے جیسے گھروں میں دستک دے دے کر لوگوں کو بلا بلا کر ان سے کلمہ سنا جائے؟ کیا ہماری تبلیغ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ حج کے لیے آئے ہوں، حج کر کے گھروں کو جا رہے ہوں، تو انہیں زبردستی ان کے مسلک اور عقیدے کے خلاف لٹریچر ان کے حوالے کیا جائے؟ کیا یہ تبلیغ اس انداز کی ہے کہ جنت البقیع میں پوری دنیا کے جاہل ترین افراد اکٹھا کر کے کھڑے کر دیے جائیں، اور جو وہاں آنے والے عقیدت مندوں کو ان کے اعمال پر حرام کے فتووں سے نوازتے رہیں، اور ان کے اگر کوئی اس پہ احتجاج کرے تو احتجاج کی سزاؤں کے لیے ان کے جیل خانے اور عدالتیں موجود ہوں؟ اس نوعیت کی تبلیغ ہم نہیں کرتے. ہماری تبلیغ میں جبر کا عنصر ہے ہی نہیں. بزرگان گرامی، ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے عزاداری کو قائم کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یاد رکھو، دنیا کی قیمتی سے قیمتی بات اگر کسی تک مفت منتقل ہوگی، بلا طلب کے منتقل ہوگی، تو اس کی نگاہ میں اس بات کی وقت نہیں ہوگی. ہم کسی کو جبرن اپنے مسلک اور عقیدے کا سبق نہیں پڑھاتے، کسی کو اس کی تعلیم نہیں دیتے. ہمیں درس کیسے دیا گیا؟ امام باقر علیہ السلام کے پاس چند افراد آئے، مولا حج کی خواہش رکھتے ہیں، سامان سفر نہیں ہے، وسیلہ سفر نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جتنی امداد درکار تھی وہ امداد فراہم کر دی. چنانچہ وہ جانے لگے تو شکریہ کا احساس تھا. ایک مرتبہ امام سے مخاطب ہوئے کہ مولا کوئی فرمائش کیجئے، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی خاص چیز وہاں سے اگر تقاضا ہو تو لے آئیں. تو امام نے کہا کہ نہیں، کسی ہم نے جو کچھ دیا ہے رائے خدا میں دیا ہے، اب کسی تحفے یا کسی اس کی صورت میں اس کا بدل دینے کی کوشش نہ کرو. تو اس پر انہوں نے کہا نہیں مولا پھر بھی کوئی فرمائش تو فرمائیے. کہا اچھا بہت ہے تو اتنا کرنا کہ جب عرفات پہ جا کے قیام کرنا تو 5-7 آدمی ہو بیٹھ کر ہمارے جد کا تذکرہ شروع کر دیں. یہ مجمع عام میں عرفات کے لاکھوں کے ہجوم میں اس انداز سے ذکر حسین کی فرمائش یہ بتاتی ہے وہ روح کہ ہمارے جلوسوں کی روح کیا ہے. تم بیٹھ کے ذکر کرو گے، اگر جا کے ایک ایک کو پکڑ کر بتاؤ کہ حسین جن کا نشانہ بنا تو شاید دنیا اس بات پہ توجہ نہ دے، ان مسائل کو صحیح طور پہ نہ سمجھ سکے. تم بیٹھ جانا، ذکر کرتے رہنا، آنسو بہاتے رہنا، لوگوں میں تجسس بیدار ہوگا، پوچھیں گے تب بتا دینا کہ کیوں رو رہے ہو. بس جناب والا، ہمارے یہ جلوس جو ہیں وہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، لیکن کس طرح؟ ہم کسی کو زبردستی اپنے پیغام سنانے پہ اصرار نہیں کرتے، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں. روتے ہیں تو ہم روتے ہیں
سینہ زنی کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں تو ہم بہاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جسے ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہ عمل ایک سوالیہ نشان ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوں گے۔ وہ پوچھیں گے آخر کیوں رو رہے ہو، کیوں سینہ زنی کر رہے ہو؟ پھر ہم واقعہ کربلا بیان کریں گے۔ تو ہمارے تو پورے عمل میں کوئی جز نہیں ہے کہ کسی کے کان تک لفظ بھی جبرن پہنچایا جائے، کسی کے کانوں تک لفظ بھی جبرن پہنچایا جائے، یہ ہماری فکر کا حصہ نہیں ہے۔ ہم فکر کے اعتبار سے اس بات کے قائل ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھیں تب ہم ان کو بتائیں کہ صورتحال کیا ہے۔ بس بزرگان گرامی، اس جذبے کے تحت جب ہم جلوس لے کے نکلیں، جہاں بھی ہو، جب بھی جلوس ہو، تو یہ خیال رہے کہ جلوس کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کی صورت ہے، کربلا والوں کی سفارت ہے، کربلا والوں کی نمائندگی ہے۔ پھر اس نمائندگی میں وہ تمام عوامل ہونے ضروری ہیں جو کربلا والوں کی صفت خاص تھی۔ سب سے بڑی صفت کربلا کی یہ تھی کہ اس میں خرد ہو، کلاں ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بس طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، معاشی یا معاشرتی اعتبار سے بلند حیثیت ہو، سب کے اندر ایک ایسی فکری آہنگی تھی کہ کسی کی سوچ دوسرے کے سوچ سے متصادم نہیں تھی، کسی کا عمل کسی دوسرے کے عمل سے متصادم نہیں تھا۔ یہ وحدت فکر و عمل وہ سب سے بڑا جوہر تھی جو حسین کے لشکر میں موجود تھی۔ بس یہ یاد رکھیے کہ جب میدان عمل میں قدم رکھیں، جب جلوس عزا میں قدم رکھیں، تو اس مرحلے پر ہمیں منظم بھی ہونا ہے، فکری اعتبار سے وحدت بھی ہونی ہے، عمل کے اعتبار سے اپنی مرکزیت کو متاثر نہیں ہونے دینا، یہ وحدت برقرار رہنی چاہیے۔ جو قاعدے قانون، جو ضابطے مقرر کیے جائیں اس کی پابندگی کرنا، یہ ضابطے کوئی جبر نہیں ہے جو ہم پہ کیے جا رہے، یہ ضابطے خود ہم اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کو بہترین رکھنے کے لیے چاہتے ہیں کہ اس معیار کے مطابق ہو کہ امام کے نمائندوں کا طرز عمل امام کی نمائندگی کر سکے، محسوس ہو کہ ان کی نمائندگی ہے۔ بہرطور سامعین محترم، اب ایک چھوٹی سی بات اور کر کے گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں۔ کہہ دیا گیا کہ اس جلوس کی مثال کہاں ہے؟ جناب والا، ایک نہیں لاتعداد مثالیں ہیں اس جلوس کی، یہ بے بنیاد جلوس نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن اٹھائیے، اللہ کا ایک نبی حضرت سلیمان جب تخت پہ بیٹھ کے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ تمام پرندے، تمام چرندے، انسانوں کی جماعت، اتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے کہ چونٹیاں اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرنے لگتی ہیں، وہ محسوس کرنے لگتی ہیں کہ کہیں یہ جلوس میں ہم پیروں تلے روندے نہ جائیں، بلوں میں چھپ جایا جائے۔ یہ نبی کا جلوس ہے جو اس شان سے نکلتا ہے، اور اس جلوس میں حاضر رہنے کی شرط اتنی سخت ہے کہ اگر حدود ایک مرتبہ جلوس سے غیر حاضر ہو جاتا ہے تو حضرت سلیمان قرآن کی زبان میں یہ حکم دیتے نظر آتے ہیں کہ اس کو آنے دو، میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، اسے ذبح کر دیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ آیا تھا کہ ایسے عذر کے ساتھ آیا تھا جو اس کے معافی کا سامان ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کا جلوس جب نکلتا ہے تو اس سے کوئی غیر حاضر ہو جائے تو وہ قابل سے گردن نظر نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے نبی کا تذکرہ، پہلی ربیع الاول کو آپ نے مکہ چھوڑا تھا، سرزمین قبا میں آ کر آپ نے قیام کیا تھا۔ 13 ربیع الاول کو آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے تھے، مدینے کی طرف چلے ہیں تو مدینے والوں کا ہجوم جم غفیر استقبال کے لیے آیا۔ مدینے کی لڑکیاں جلوس کے آگے آگے حضور کا قصیدہ پڑھ رہی تھیں۔ وہ قصیدہ آج بھی بردہ شریف کے نام سے بہت سے لوگوں کی زبان کے اوپر جاری رہتا ہے۔ یہ قصیدہ پہلے دن پڑھا گیا تھا، پڑھا جا رہا ہے۔ پھر ایک شخصیت تھے بریدہ اسلمی، انہوں نے ایک لکڑی پر ایک سفید رنگ کا کپڑا لگایا اور ایک علم لے کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے جا رہے تھے، نعرے بھی لگ رہے تھے، علم بھی موجود تھا، اور پیغمبر کی قیادت میں یہ جلوس مدینے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں تمام اپنے بھائیوں سے ان کو بھی دعوت دوں گا کہ اگر مدینے میں رسول کی آمد پر جلوس نکل سکتا ہے تو اس عالم ظاہر میں رسول کے آنے پر جلوس کیوں نہیں نکل سکتا؟ عید میلاد النبی کا جلوس کیوں نہیں نکل سکتا؟ لیکن دیکھیے، سنت کے لیے بنیادی طور پر ایک مثال چاہیے ہوتی ہے کہ نبی نے اس عمل کو کیا ہو، اس کی شکل کچھ بھی ہو، شکلیں بدلتی رہیں گی، ان شکلوں کے بدلنے سے وہ عمل بدعت نہیں ہو جاتا۔ اگر بدلی ہوئی شکلیں بدعت ہو جاتی تو آج کے زمانے میں زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ وہ مولانا صاحبان جن قیمتی گاڑیوں پہ گھومتے پھر رہے ہیں، وہ جو بدعت کے فتوے دیتے ہیں، جن گاڑیوں پہ گھومتے پھر رہے ہیں، یہ گاڑیاں اہل رسالت میں کہاں تھیں؟ جن مکانوں میں رہتے ہیں ان مکانوں کے رہنے کا انداز کہاں تھا؟ جو لباس پہن رہے ہیں یہ لباس کہاں میسر تھا؟ جس طرح سے خطاب کے لیے لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ خطاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تمام مسائل جو آج نظر آ رہے ہیں حیات رسالت میں کہاں تھے؟ لیکن اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اگر حضور نے خچر پہ سواری کی ہو، گھوڑے پہ سواری کی ہو، تو اب کسی چیز پہ بھی سواری کی جائے یہ جائز ہو جائے گی، یہ بدعت نہیں ہوگی، طرز عمل رسول کی تاثیر ہوگی۔ اگر حضور نے لباس زیب تن فرمایا تھا تو اب کوئی بھی وہ لباس کہ جس سے جسم کو ڈھانپا جا سکے پہن لیا جائے تو یہ لباس پہننا سنت ہوگا۔ اگر حضور نے غذا سے اپنا پیٹ بھرا تھا تو اب غذا کی کوئی بھی نوعیت ہو، اس کی کوئی بھی شکل ہو، پکانے کا کوئی طریقہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ بدعت نہیں ہوگا۔ یعنی اگر بنیاد مل جائے کردار رسول میں تو اس بنیاد پر جو بھی صورت اختیار کی جائے وہ صورت قابل اعتراض نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر حیات رسالت میں یہ جلوس موجود ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے جس میں مدینے میں حضور کے داخلے کے اس جلوس کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ یہ پہلا جلوس تھا جو حضور کی قیادت میں نکلا۔ پھر اس کے بعد جس دن مکے میں مسلمان داخل ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی جلوس کی صورت میں 10,000 کا لشکر باقاعدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شہر مکہ میں داخل ہوا تھا، گلیوں سے مارچ کرتا ہوا، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتا ہوا، درود و سلام پڑھتا ہوا، وہ بھی جلوس موجود تھا۔ پھر بزرگان گرامی، ہم تاریخ کے کئی مرحلوں پر جلوس دیکھتے ہیں۔ آج ہم پر جلوس، ہمارے جلوس پر اعتراض کرنے والے ہم پر تو اعتراض کر رہے ہیں کہ تم جلوس ازا کیوں نکالتے ہو؟ اگر تم نے کل تاریخ میں وہ مرحلے نہ آئے ہوتے کہ جب تم نے آل محمد کو بازاروں کے اندر گھمایا نہ تو ہوتا، اس وقت بھی کتابوں کو دیکھا ہوتا، اس وقت بھی سنت اور فرض کے احکامات دیکھے ہوتے۔ تم تو بازاروں میں گھماتے رہو اور تمہارے نزدیک کو پسندیدہ عمل ہو، اور ہم اگر اس پہ احتجاج کرنے کے لیے نکلیں تو قابل اعتراض ہو جائے۔ سنو، یہ احتجاج بھی ہم نے اپنے طور پر قائم شروع نہیں کیا، یہ جلوس بھی ہمارا قائم کردہ نہیں، بلکہ یہ جلوس بھی انہوں نے قائم کیا ہے جن کی بچائی ہوئی شریعت آج تمہارے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے دین کو بچایا ہے، جنہوں نے تمہیں شعور بدعت و غیر بدعت دیا ہے، جس نے ثواب اور عذاب کا مفہوم تمہیں سمجھایا ہے، انہوں نے ہمیں جلوس کا تصور دیا ہے۔ جناب زینب شہر مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے شہر سے باہر رک گئی ہیں اور رک کر یہ اعلان فرما رہی ہیں کہ پوچھ رہی ہیں بشیر بن جزلم سے جو گائیڈ کے طور پر ساتھ آیا تھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ شیر کہتا تھا، تم بھی شیر کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو کہا اچھا جاؤ تم مدینے میں اعلان کرو، تم مدینے میں اعلان کرو۔ سامعین محترم، کسی اور مقام پر کہی ہوئی بات کو آج مربوط کر دوں اس وقت کے مرحلے سے۔ یہ سوال کہ تم شیر کہہ سکتے ہو اور اس کے بعد یہ کہنا کہ جاؤ تم اعلان کرو، شاعری ثابت ہو جانے کے بعد اعلان کا فرمان جاری کرنا، آج مجھے پتہ چلا اس اعلان کو سامنے رکھ کر یہ بات حقیقت میرے سامنے آئی
کہ اس اعلان سے جناب زینب ایک پیغام دینا چاہتی ہیں، اور پیغام کیا ہے؟ دیکھیے، مورخ کسی واقعے کو بیان کرے گا تو اس کی تفصیلات لکھے گا، یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، فلسفی اس کے پس منظر، اس کی بنیاد، اس کے مقاصد وغیرہ کے اوپر غور کرے گا، فقیہ اس کے اندر فقہ کے مسائل اخذ کرے گا، یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن واقعہ چاہے کتنا ہی سنگین ہو، تاریخ کا کتنا ہی المناک واقعہ ہو، اس میں جو رنج و الم کا پہلو ہے، جو اذیت کا پہلو ہے، جو غم کا پہلو ہے، یا جو خوشی کا پہلو ہے، وہ مورخ نقل نہیں کر سکتا، وہ فقیہ بیان نہیں کر سکتا، وہ فلسفی بیان نہیں کر سکتا، وہ اس کی بنیادیں تو سمجھا سکتا ہے، اس کے جذبے کو منتقل نہیں کر سکتا۔ جناب زینب کے پیش نظر تاریخ کی حفاظت نہیں ہے، جناب زینب کے پیش نظر فلسفہ کربلا کی حفاظت نہیں ہے، جناب زینب روح کربلا کو اس جذبے میں مصدوق سمجھتی ہیں کہ جو جذبہ بعد میں تحریک اسلامی کو آگے بڑھانے کے لیے قوت کا کام کرے گا، اور جو اس جذبے، جو اس فکر کو قیامت تک زندہ رکھے گا، وہ اس جذبے کو منتقل کرنا چاہتی ہیں۔ جذبے کو منتقل کرنے کے لیے مورخ کی ضرورت نہیں تھی، شاعر کی ضرورت تھی۔ جذبوں کی ترجمانی شاعر کر سکتا ہے، چونکہ جذبوں کو سلامت رکھنا بنیادی مقصد ہے، اس لیے شاعر کی خدمات استعمال کی گئی ہیں، اور جب شاعر کی خدمات استعمال کی گئی ہیں تو اب یہ بات صاحبان ذوق کے لیے واضح ہونی چاہیے کہ شاعر کا اپنا ایک طرز بیان ہے، اس کے اپنے ذرائع ہیں، اس کا اپنا اسلحہ ہے، اس کے اپنے طریقے ہیں، الفاظ سے وہ کس کس طریقے سے کھیلتا ہے، وہ تشبیہ سے کام لیتا ہے، استعارے سے کام لیتا ہے، مبالغے سے کام لیتا ہے، اور ان سب باتوں کے نتیجے میں اس جذبے کو بیدار کر دیتا ہے جو اس کو دوسرے کی ذات تک منتقل کرنا ہے۔ وہ اپنی محبتوں کو، اپنی نفرتوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی غموں کو سننے والے میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اس سے یہ نہ کہیے کہ تم نے یہاں پہ مبالغہ کیوں کیا، تم نے یہاں پہ یہ مکالمے خود اپنے طور پر کیسے فرض کر لیے، تم نے تو یہاں تاریخ کا خون کر دیا، یہ تمہارے پاس حقائق کن راویوں سے پہنچے؟ جناب والا وہ نہ راویوں کا پابند ہے، نہ وہ حقائق کی جزیات کا پابند ہے، اس کا کمال فن یہ ہے کہ جس جذبے کو منتقل کرنا چاہتا ہے وہ جذبہ منتقل ہو جائے۔ اگر اس کا بیان غم حسین میں آنکھوں کو اشکبار کر دے تو وہ اپنی جگہ اپنا فرض ادا کر چکا، وہاں پر واقعات کی باریکیوں میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ائمہ تاریخی حقائق کو محفوظ رکھنا ضروری سمجھتے تو اس بات میں خود وہ ان سے زیادہ ہے کون تھا جو ہمیں بتاتا کہ واقعات کربلا کیسے کیسے ہوئے، حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، حضرت علی اکبر پہلے شہید ہیں یا بعد کے شہید ہیں، جناب فاطمہ صغریٰ موجود تھی یا موجود نہیں تھی، جناب سکینہ کی عمر کتنی تھی، ان کی شہادت کا واقعہ، جناب زینب کی شہادت کیسے ہوئی، کب ہوئی، ان چیزوں پر ائمہ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نگاہ میں یہ بات اہم نہیں ہے۔ یہ تاریخیں یاد کر لینا، نام یاد کر لینا، واقعات یاد کر لینا، یہ اہم نہیں ہے۔ کربلا کا وہ نچوڑ جس کا نام غم کربلا ہے، اس غم کا منتقل ہونا بنیادی کام ہے۔ چنانچہ اس اہم مہم کو جاری رکھا گیا، اور یہ منبر وہی فریضہ سر انجام دیتا ہے کہ اس جذبے کو زندہ و سلامت رکھے۔ بس جناب والا اس جذبے کی ترویج کے لیے جناب زینب نے اس وقت پوچھا تھا کہ کون ہے کہ جو اس پیغام کو جا کے پہنچائے۔ آج پہلی مرتبہ اب تک جو واقعہ کربلا کا ذکر کرتے رہے ہیں وہ لوگ تھے جو کربلا کے حصے دار ہیں، جن پہ واقعہ کربلا بیتا ہے، جنہوں نے خود واقعہ کربلا کے جو شاہد ہیں وہ ذکر کرتے تھے، یعنی متعلق افراد ذکر کرتے تھے۔ آج پہلی مرتبہ ایک ایسے کو ذکر کربلا کا فریضہ سونپا جا رہا ہے جو کربلا کا خود شاہد نہیں ہے۔ دوسرے لفظ میں کل تک اپنے بیان کرتے تھے، آج ان کو کہ جو کربلا کے شاہد نہیں ہیں ان غیروں کو حوالے کیا جا رہا ہے، اور ان کو حوالے کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے
کہ تم شاعر ہو کہ نہیں، یعنی تم جذبوں کو منتقل کر سکتے ہو یا نہیں. تو ذاکر منبر حسینی کا واحد ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا وہ جذبوں کو منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اس کا واحد پیمانہ یہ ہے، اس کی ڈگریاں نہ دیکھو، اس کی سندیں نہ دیکھو، اس کی قابلیتوں کے دوسرے پیمانے نہ دیکھو، زندگی کے اور میدان میں پرکھنا. جب وہ منبر پہ آیا ہے تو اس کا کام ہے اس غم کو زندہ رکھنا جو زینب نے جس کا امانت دار اس کو قرار دیا ہے. بزرگان محترم، اب یہ پیغام لے کے نکلا بشیر مدینے کی گلیوں میں. اس نے ترنم سے پڑھ پڑھ کر یہ خبر دینی شروع کی، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. وہ چراغ جو قبر رسول پر روشنی کا باعث تھا اسے بجھا دیا گیا. یہ خبر سنی بزرگان محترم، یہ اعلان تھا، یہ اذان تھی، جلوس کی اذان، یہ اذان تھی جلوس کی. صدا سنی، گھروں کے دروازے کھلنے لگے، عورتیں نکلی، مرد نکلے، بچے نکلے، ہر ایک کا الگ الگ نقطۂ نظر ہے. یہ خبر تو آ چکی ہے کہ حسین مارے گئے، تفصیلات نہیں معلوم، بچے نکلے ہیں، شاید اور محمد واپس آئے ہو. نکلی ہے کہ سکینہ تو ضرور ہوگی، کم از کم ایک شہادت ہمیں تاریخ سے ملی ہے کہ ایک بیوی بظاہر بیمار مدینے کے گھروں کی دیواروں کا سہارا لے کر مدینے سے باہر آئی ہے اور آ کر وہ ایک ایک بیوی کی گود دیکھ رہی ہے. بشیر بڑھتا گیا، جلوس بنتا گیا، نوحہ خوانی ہو رہی ہے، جلوس میں نوحہ خوانی ہو رہی ہے. بشیر نوحہ پڑھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے. چلتے چلتے یہ جلوس مسجد نبی میں پہنچا. بشیر منبر پہ گیا، واقعات کربلا بیان کرنے لگا، مجمع دار و مدار ہونے لگا. جلوس بھی نکلا، مجلس بھی ہوئی. لیکن بھائیوں یہ جلوس پھر بھی بشیر کی قیادت میں نکلا تھا. اب وہ جلوس نکلنے جا رہا ہے جس میں معصوم کی قیادت ہے. مدینے والے سارے مدینے سے باہر آئے، شیطانی زینب تیرے استقبال میں آئے. زینب اٹھی، زمانے کا معصوم امام اٹھا، آگے آگے سید سجاد چلے، پیچھے پیچھے زینب چلی، مدینے والے سروں کو پیچھے. یہ باقاعدہ جلوس تھا، یہ باقاعدہ جلوس تھا. کسی چوک پر رک کر باقاعدہ مجمع سے خطاب کیا جاتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ مجلسیں بدعت ہیں جلوس کے دوران، اس کی بھی رسم قائم ہوئی. وہ پہلا جلوس زینب کی قیادت میں چلتا گیا، اتنے میں قبر رسول سامنے آ گئی. جلوس کے مرکزی کردار زینب ایک مرتبہ دانا کے روزے پہ حاضر ہوئی. نانا زینب آ گئی ہے، آپ کا دین قیامت تک کے لیے بچ گیا، اب آپ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں. میرے بھائی کی قربانی نے اسے زندہ کر دیا. نانا بڑا لمبا سفر کر کے آئی ہوں، بڑے دور سے آئی ہوں، دنیا کے نمازوں کن کن علاقوں میں ہمیں گھمائے ہے، وہاں سے آئی ہوں.
سی روایت 3-4 جملوں کو مشتمل روایت بیان ہوئی ہے، لیکن اس روایت نے ذہن کے نہ معلوم کون کون سے گوشوں کو اپنی جگہ پہ منور کر دیا۔ روایت کیا ہے؟ جناب امیر کے سر پہ ضربت لگ چکی ہے، سارے بچوں نے گھیر رکھا ہے اور جناب امیر بار بار وصیتیں کر رہے ہیں، مستقبل کے لیے باتیں سمجھا رہے ہیں۔ تو ایک مرحلے پر جناب زینب تنہا بابا کے پاس تشریف فرما دی، مخاطب نے بابا آپ کو اتنا موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، بہت سے زخمی صحت یاب ہو جاتے ہیں، خدا آپ کو بھی صحت عطا کرے گا، کیوں اتنی مایوسی کی بات، کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں؟ تو جناب امیر نے کہا کہ بیٹی تو نہیں جانتی، آج سے 2 دن پہلے تیرے نانا میرے خاتمے میں آئے تھے، میں نے انہیں دیکھ کے کہا تھا کہ آپ کی امت اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ اب کسی بات کو سمجھنے پہ آمادہ نہیں ہے، وہ میری باتوں سے انکار کرتے ہیں، میں تو ان کے رویے سے یوں کہیے کہ تھک گیا ہوں۔ میں اتنا جملہ کہا تو تمہارے نانا نے کہا تھا علی اب تو 3 راتوں سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، اب تو ہمارے پاس آ جا، اس دنیا کی برائیوں کو یہاں کے گناہوں کے لیے چھوڑ دے، تو اچھوں کی طرف بڑھے گا۔ یہ بات کہیں گے وہ علی یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ میری موت یقینی ہے، لیکن جناب زینب کا ذہن کسی اور طرف چلا گیا۔ علی نے کہا تھا میں تھک گیا، رسول نے کہا میرے پاس آ جاؤ، جناب زینب کو کہا تمہیں بابا اگر کبھی میں تھک جاؤں
نہیں تھکی، شان غریبوں میں نہیں تھکی. ارے جب شوشان کوفے کے بازار سے گزر رہی تھی، زینب کے تھکن کے آثار ظاہر نہیں ہوئے. ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد